الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، اور ہم نے بنایا ان بستیوں کے درمیان اور کئی بستیاں جن کے اندر ہم نے برکت ڈالی تھی۔ وہ ایسی بستیاں تھیں جو بالکل ظاہر تھیں، برلب سڑک تھی، اور ہم نے اندازے کے ساتھ ان کے اندر ایک چلنے کا انداز مقرر کر دیا۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ اے لوگو چلو ان بستیوں کے اندر سے دوسری بستیوں تک جو تم سفر کرو گے، راتوں کو بھی کرو اور دن کو بھی کرو، امن کے ساتھ، پر امن علاقہ ہے۔ بات چل رہی ہے قوم سبا کا قصہ، بذا سن رہے ہیں کہ یہ وہ قوم سبا تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین قسم کے باغ عطا فرمائے، اور سڑک کے اس طرف بھی باغ اس طرف بھی باغ، باغوں کے اندر ہی گھر، رہائش، 13 بستیاں، 13 بستیوں کے اندر 13 نبی آئے۔ کسی نبی کی بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ نبیوں نے آ کر کیا کہا کہ اے لوگوں دیکھو، بلدۃ طیبۃ و رب غفور، بہترین شہر ہے، بہترین علاقہ ہے تمہارا، بہترین بستی ہے تمہاری، بہترین قسم کے میوے اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ رب غفور کے سامنے سجدہ کرتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو، ناشکری نہ کرنا۔ لیکن قوم سبا ایسی قوم تھی کہ جس نے ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیں، اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے درمیان ایک ایسا بہترین سلسلہ جاری رکھا تھا کہ ایک بستی سے دوسری بستی تک انسان جو سفر کرتا تھا بالکل آسان ہوتا تھا۔ یعنی سفر کا اندازہ اللہ پاک نے ایسا مقرر کر دیا کہ انسان جب سفر کرے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی بستی تک جانا چاہتا، پر امن طریقے کے ساتھ چلا جاتا، چاہے دن کو سفر کرے چاہے رات کو سفر کرے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا قوم سبا پر کہ امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈکیتی راستے میں ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں آمینین، امن کے ساتھ سفر کر لو، رات کو جاؤ یا دن کو جاؤ، امن کے ساتھ سفر تمہارا طے ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ پاک نے آسانی کر دی ان لوگوں کے لیے۔ دیکھو ایسے اندازے کے ساتھ اللہ نے ان کی بستیوں کا چناؤ کیا اور ان کی بستیوں کو ایسے آباد رکھا کہ ایک بستی سے دوسری بستی تک جو سفر تھا وہ 1 میل کا راستہ تھا، صرف 1 میل کا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے ان علاقوں والوں پر کہ جن علاقوں کے اندر اس طریقے کے ساتھ بستیوں کی ترتیب ہو کہ انسان جب سفر کرے تو راستے کے اندر بستیاں اور آ جائیں، اور جو برلب سڑک ہوں، کہتے سبحان اللہ۔ اور ہم اپنا علاقہ اب یہ دیکھتے ہیں، آپ اپنا علاقہ یہ سمندری کا دیکھیے، الحمدللہ اللہ پاک کو شکر کیجئے صاحب، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کھدر والا سے آپ چلیں، راستے کے اندر آپ کو بس یعنی کوئی ایسا علاقہ جو گنجا بے آباد ہو نہیں آئے گا۔ کھدر والے سے چلتے چلتے راستے میں 203 کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور آبادی شروع ہو جاتی ہے، یعنی سفر کے اندر انسان گھبرائے گا نہیں، پر امن سفر ہوگا۔ 203 کا علاقہ لمبا علاقہ ہے، پھر آگے چلتے چلتے اب آگے ظفر چوک کا علاقہ شروع ہو جائے گا، اور ظفر چوک بھی آباد، وہ بھی آبادی، اس سے آگے چلتے آئیں پکے کھو کا علاقہ ساتھ ہی لگ جاتا ہے، یعنی سفر پر امن آمنین، یہ علاقہ بھی آمنین ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ قوم سبا کی طرح یہ دیکھیے اللہ نے ہمارے اس علاقے کو بھی بہت نوازا ہے، پر امن علاقہ، بستی کے ساتھ بستی جڑی ہوئی، 1 میل کا فاصلہ،
اب آپ خود بتائیے 84 سے 85 تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ کتنا میل ہے؟ 2 میل جی میل 1.5 میل ہوئے گا یا 2 میل کر لو، پھر ہیڈ تو لے کے 81 تک دا کتنا وا، وہ بھی 1 میل 1.5 میل ہی لا لو۔ تو دیکھیے کیسے ترتیب کے ساتھ یہ ہمارا علاقہ ہے، پرامن علاقہ۔ کل ہی 1-2 بندے نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو گفتگو یہی موضوع پر کر رہے تھے۔ اللہ کا کرنا دیکھو، وہی اللہ پاک نے قرآن کے اندر 10 کے اندر جو ہے قوم سبا کا قصہ بیان کر دیا کہ دیکھو ہمارا علاقہ بھی پرامن علاقہ اور بڑے آسانی کے ساتھ انسان سفر کر سکتا ہے۔ اور پھر ادھر سے چلیے آپ 81 کی طرف، 81 سے آگے سفر شروع کرتے جائیں، آگے 78 کا شروع ہو جائے گا، 78 سے آگے چلتے جائیں تو آگے پھر آبادی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ شہر تک جاتے جاتے انسان کو راستے میں برلب سڑک، اللہ کے قرآن ظاہرتاً بارکنا فیہا، کیا مطلب؟ ایسی بستیاں جن کے اندر ہم نے برکت ڈالی تھی۔ اب اس زمین کے اندر آپ جو چاہے کاشت کر لیں، آپ کو اللہ پاک میوہ دے گا، آپ کو اللہ پاک فصل دے گا، جو چاہے کاشت کرے۔ یہ ہوتا ہے بارکنا فیہا، ہم نے ان بستیوں کے اندر برکت رکھ دی، وہ جو بھی کاشت کرتے تھے نکل آتا تھا، اللہ نے ان کو ایسا نوازا۔ ہمارا علاقہ بھی سرسبز علاقہ اور باغوں والا علاقہ اور بہترین قسم کے میوے، جو بستی ایسیاں ہوں ان پر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ پاک کی عبادت کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، گناہ گاری کے اندر اپنا وقت نہ گزاریں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں، وگرنہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کا کرم ان پر کتنا ہوا۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اللہ اس سفر کا اندازہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا رکھا کہ دو سفر کرو، سیرو، اللہ کہہ رہے ہیں اے سفر کرو بستی والو، فیہا لیالی و ایامن، لیالی رات کو، ایامن دن کو، دن کے وقت بھی سفر کرو، رات کو 1 میل کا سفر لکھا ہے تفاسیر کا، ابھی میں پڑھ کر آیا ہوں کہ ان بستیوں کے درمیان 1 میل کا راستہ تھا، بس وہ بڑا بہترین طریقے سے رات کو بھی سفر کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں۔ اب گاڑی پر بھی پتہ ہی نہیں چلتا، تیز رفتار گاڑی پر بھی پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ جلدی جلدی سفر کر لیتا ہے، اور اس وقت تو تھیں ہی گھوڑے یا اونٹ تھے، یہ اس پر بھی پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بڑا بہترین راستہ تھا جس پر تم سفر کرتے تھے، لیکن وہ نہ شکرے نکلے، وہ 13 بستیوں والے لوگ کیا نکلے؟ نہ شکرے۔ برلب سڑک بستیوں کے باوجود ان لوگوں نے کیا کہا، دیکھو ان لوگوں کے نہ شکری کے جملے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، وہ لوگ یوں کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے ان بستیوں کے درمیان جو سفر ہے اس کو دور کر دے۔ باعد کا معنی دور کر دے۔ اللہ نے نزدیک کیا ہوا تھا کہ ایک بستی تو دوسری بستی کا آپ نہ کوئی چیز لینے جانی ہو تو آپ کو بالکل آسانی ہو، آپ یہاں سے ظفر چوک چلے جائیں آپ کو آسانی سے چیز مل جائے گی، کدھر والا چلے جائیں چیز آسانی سے مل جائے گی، دور نہیں ہے۔ اللہ نے بھی کہا تمہارے لیے بالکل سفر آسان ہے، جو چیزیں تم وہاں سے لینا چاہو وہاں سے لے آؤ، اس سے اگلی بستی سے لینا چاہو اس سے اگلی بستی سے لے آؤ۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا، لیکن ان کم بختوں نے کیا کہا؟ باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان قوم سبا نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ اللہ کو کہہ کرنا بھی اللہ ساڑھے سفر دوری کر دے۔ وہ اصل میں چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ ہم غرور کے اندر آ گئے نا، مالدار لوگ بن کے، باغوں والے تھے، مال بڑا، اب جائیداد جس کے پاس ہو، غریب بھی لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ ساری قوم سبا امیر نہیں تھی، جس طرح ہمارے علاقوں کے اندر کچھ لوگ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، تو وہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے نا بڑے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس تو سواریاں اچھی ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، ہم تو جلدی سفر کر لیں گے دور کا بھی۔ جو غریب لوگ نے نا، ان سفر نہیں ہونا چاہیے، انہوں چیز جلدی نہیں ملے، ان کے لیے چیز لانا مشکل ہو، ہمارے لیے چیز لانا آسان ہو، اس لیے ان کے لیے نہ سفر دور ہو جائے، ہمارے لیے تو دور بھی بالکل آسان ہوگا۔ جس طرح آج پجیرو والا یا بڑی گاڑی والے یہ کہتا ہے میں تو سمندری 5-10 منٹ نکل جانا، پہنچ جانا وا، لیکن غریب آدمی وہ کہتا ہے یار میں نے اتنا آدھا گھنٹہ لگوں گا۔ تو یہ انہوں نے اپنے اندر اکڑ پیدا کی، باعد بین اسفارنا،
اے اللہ ہمارے سفروں میں دوری کر دے۔ وظالم، اللہ کہتے اے نے جملہ جڑا بولا ہے وہ نے ظلم کیتا ہوا، اے کی کیتا ہوا؟ جب کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہو اس کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اپنے علاقے کو خوشحال کرو، اپنے علاقے کے لیے محنت کرو، اپنے علاقے، اپنی بستی، اپنے گاؤں کے لیے ایسی سہولتیں پیدا کرو، لوگوں کو سہولتیں مہیا ہوں، غریب کو بھی امیر کو بھی۔ یہ اجتماعی ہوتا ہے کام۔ کیا ہوتا ہے کہ جس کے غریب کو امیر کو فائدہ اکٹھا ہو وہ اجتماعی کام ہوتا ہے۔ اجتماعی کام کے اندر انسان کوشش کرے، ہمت کرے اور ساتھ دے لوگوں کا، اس طرح اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ تو کریں گے بھئی ایسے، تو کبھی بھی ٹانگ نہ اڑائیں۔ اگر کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہو دعا دیں، اگر کچھ دے نہیں سکتے اول تو مال لگائیں کہ یار اجتماعی کام ساڈے پنڈ دا ہونا چاہیے وا، یہ دن تو ترقی ہوئے گی، ساڈا پنڈ ترقی کرے گا، خوشحال ہوئے گا اور غریباں نو، امیراں نو، سارے نو فائدہ ہوئے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے ناشکری کی تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہم نے ان کی بستیوں کی صرف کہانی بنا دی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم نے ان کی بستیوں کو کہانی بنا دیا، باتیں ہوتی تھی بس۔ یار ایتھے بھی کوئی بستی ہوندی سی، ایتھے 78 سی، یعنی ایداں لوگ مثال دیندے ہوندے سی بھی ایتھے بھی کوئی آبادی ہوندی سی، بہت بڑی آبادی سی، بہت بڑا علاقہ تھا، اللہ نے غرق کر دیا، برباد کر دیا، ان کے باغوں کو اجاڑ دیا۔ تو اس لیے ناشکری کی وجہ سے اللہ یہ سزا دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم نے ان کو باتیں ہی بنا دیں کہ لوگ بعد میں قصہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، یہاں بھی کوئی بستیاں آباد تھیں، بڑی بڑی گنجان بہترین قسم کے باغ تھے، ختم ہو گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ان باتوں کے اندر البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے بڑا صبر کرنے والا اور شکر گزار ہو۔ اللہ ہمیں بھی صابر اور شاکر بنائے، صبر کے ساتھ چلتے رہیں، شکر کرتے رہیں، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا۔ اگر نہ شکری کریں گے، غرور کریں گے، تکبر کریں گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ پاک کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی۔ جن علاقوں کے اندر خوشحالی ہوتی ہے ان لوگوں کو چاہیے مسجدوں کو آباد کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کرے، مدارس کو آباد کرے، مدارس کے اندر بچوں کو پڑھائیں، اللہ کا قرآن پڑھائیں، اللہ کا دین پڑھائیں، اللہ کے دین کی خدمت کی جائے، اللہ کے دین کو عام کیا جائے، گلی گلی نگر نگر لوگ پھر رہے ہوں، آجا بھائی مسجد کے اندر، آجا بھائی دین سیکھ لے، آجا قرآن سیکھ لے، یہ آوازیں لگ رہی ہوں، ان بستیوں کے اندر اللہ کی طرف سے اور رحمتیں آئیں گی، اللہ پاک اور آباد کرے گا ان کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنائے، نیکی کا جذبہ پیدا فرمائے، برائی سے، نفرت سے، عداوت سے، کینے سے، غرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما هو اہل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين، اے اللہ ہم مسکینوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار سیاہکار ہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تیری ہی توفیق سے اٹھے، بستر کو چھوڑا، گرم بستر کو چھوڑ کر آئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور تیرے گھر کے اندر آ گئے، اے اللہ نماز پڑھی، سنتے پڑھی، فرائض پڑھے، پھر قرآن کا درس ہوا، اے اللہ تیرا قرآن ہے، تیری کلام ہے، اے اللہ اس کے اندر ہم بیٹھے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری بستی پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اے اللہ اس قرآن کے درس کی برکت سے ہماری بستی پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، خوشحالی عطا فرما، ہمارے علاقے کو ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ترقی کے اندر جو لوگ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرما، ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما، اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے بچا، اور ہر طرح کی عداوت سے بچا، ہر طرح کے کینے سے بچا، ہر طرح کے بغض سے بچا، کینہ بغض سے بچا، غرور سے بچا، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، اے اللہ ظلم و زیادتی سے بچا، بلکہ ہمارے اندر اچھی صفات پیدا فرما، یعنی ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں بردباری عطا فرما، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا،
ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، اساتذہ کرام کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رحیم و کریم پروردگار، قوم سبا کا تو نے قصہ بیان فرمایا کہ تو نے ان پر کتنی نعمتیں کی، نعمتوں کی بارشیں کیں، لیکن وہ نہ شکرے نکلے اور تو نے ان کو پکڑ لیا۔ اے اللہ آج ہم پر بھی تیری بہترین قسم کی نعمتیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں شاکرین بنانا، ہمیں ذاکرین بنانا، ہمیں کبھی بھی نہ شکری نہ کرنے والا بنانا۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ شاکر بنانا، شکر کرنے والا بنانا، شکر کرنے والی زبان عطا فرما اور شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اے مالک حقیقی ہمیں صابرین، شاکرین، ذاکرین، متقین، صالحین میں سے بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی برائی سے بچا، ہر طرح کے فتنوں سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔